آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 232 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو نے سارے سوالات کے ایسے جوابات دیے کہ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، مگر ان کی ماں پر رکت طاری ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس مظلوم عورت کو گھر میں جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکے اس بات پر تو راضی ہو گئے کہ ایک خادمہ کی حیثیت سے وہ دن بھر گھر میں رہے، کام کاج اور ان کی ماں کی خدمت کرے، لیکن رات کو اپنے گھر جائے۔ نازو نے شور مچایا کہ گھر ہوتا اور گھر والا ہوتا تو میں آتی کیوں؟ قصہ مختصر، ماں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے اور نازو کو کچن کے ساتھ ایک سٹور خالی کر کے اپنا بستر بچھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور یار اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اسی کا حوصلہ تھا۔ سٹور میں موش کی پوری فیملی تھی۔ کون موش؟ وہ ڈاکٹر لطیف کا خونی دربان؟ ہاں، اس کے بھائی بند سٹور میں آباد تھے، جسے دیکھ کر تمہاری گگی بند جاتی تھی، غالب نے کہا۔ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا، اسے عموماً واپسی پر پتلون تبدیل کرتے پایا گیا۔ محسن بولا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم دونوں کی زوجگان کو کمرے میں ایک چوہا نظر آ جائے تو وہ چیخ ماریں گی اور بے ہوش ہو جائیں گی۔ چوہے اور چھپکلی کو دیکھ کر چیخ مارنا تو خواتین کا پیدائشی حق ہے، میں نے احتجاج کیا، اور بے ہوش ہونا ان کی ایک ادا ہے۔ خیر، تو اپنی بہادر جورو کی داستان شجاعت جاری رکھو۔ چوہے سے کیا؟ وہ تو تجھے بھی نہیں ڈرتی، موسی نے کہا۔ الٹا یہ اس سے چوہے کی طرح ڈرتا ہے، ٹیڈی نے لقمہ دیا۔ ہاں چوہا ہوں میں، غالب نے بھلا کر کہا۔ الو کا پٹھا تو نہیں ہوں، بک بک لگا رکھی ہے اپنی۔ معاف کرنا یار، سچ سے تمہاری دل شکنی ہوئی، میں نے معذرت امیز لہجے میں کہا۔ اس نے پہلی رات تو جیسے تیسے کاٹ دی، غالب کچھ دیر بعد بولا۔ دوسرے دن اس نے چوہوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور 6 چوہے تو میدان جنگ میں کام آئے، باقی بھاگ گئے۔ پہلی رات اس نے مفصل رپورٹ دی۔ محسن پھر ہنسا، کیا ستم ہے، ادھر محبوب کو چوہے نہیں سونے دیتے، ادھر شاعر مونگ پھلی بیچ رہا ہے۔ کتنا غیر شاعرانہ تصور ہے اس کا، اور کتنا غیر فلمی منظر ہے۔ میں نے کہا، کسی کامیڈی فلم میں بھی ایسا آئیڈیا پیش نہیں کیا گیا۔ زندگی ایک ٹریجڈی ہے، غالب نے متانت سے کہا۔ اس کا اردو شاعری اور فلموں سے کوئی تعلق نہیں، وہ دل بہلانے کی چیزیں ہیں۔ خیر، تو اس رات مجھے معلوم ہوا کہ وکٹر فیملی عیش کر رہی ہے۔ ان کا گھر دیکھنے میں باہر سے جتنا غریبانہ نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی شاہانہ ہے۔ دولت کی فروانی کے آثار اندر قدم رکھتے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ بیڈ روم ایئر کنڈیشنڈ ہے اور تیسرا بڑا کمرہ ڈرائنگ روم ہے۔ ایئر کنڈیشن وہ بھی، لیکن نازو نے بتایا کہ محلے والے تو ان سے ملتے جلتے نہیں، ان کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ وہ خود بھی الگ تھلگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ محلے میں ایسے ہیں جو ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے۔ وہ کرسچن ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ بنگی تھے، اور مشہور ہے کہ ان کی ماں اسی شہر لاہور کی گلیوں میں جھاڑو دیتی پھرتی تھی۔ میرے خیال میں وہ زیادہ قابل عزت کام تھا۔ میں نے کہا، محنت کیسی بھی ہو اور کسی بھی پیشے میں ہو، بری نہیں سمجھی جا سکتی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں جو اولاد کر رہی ہے وہ انتہائی مذموم اور قابل نفرت ہے، محسن بولا۔ مگر دنیا کی نظر میں فطور ہے، دنیا کی عقل میں بھی فطور ہے۔ بہت سے حرام کی کمائی سے دولت مند ہو جانے والے معزز ہیں، اور ہر ہاتھ انہیں سلام کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ راج مزدور، بڑھئی مزدور اور بس ڈرائیور، ویٹر اور چوکیدار سب گھٹیا کام کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ پیسہ عزت کا معیار بن گیا ہے، اور جو اس وقت میرے پاس ہے، اس لیے تم سب مجھے سر کہہ کر مخاطب کرو۔ میں نے جیب سے 10,000 کی گڈی نکالی جو میں ہاسپٹل سے فرار ہوتے وقت تکیے کے نیچے سے نکال لایا تھا۔ تم سب سوالی ہو اس وقت۔ میں نے کھانے کا بل ادا کیا جو صرف 60 روپے بنا تھا۔ کسی فرسٹ کلاس ہوٹل میں یہ بل 160 سے بھی زیادہ ہوتا۔ نازو کا خیال ہے کہ وہ ڈرائنگ روم ہی وہ جگہ ہے جہاں ان وطن فروشوں کی ملاقاتیں اور اجلاس ہوتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مقناطیسی مائکرو فون کل وہیں نصب کر دیا جائے گا۔ کل کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ کل ایک اجلاس متوقع ہے، غالب نے کہا۔ اس کی آگے میں سناؤں گا، ٹیڈی نے کہا، کیونکہ باقی باتیں اس نے مجھ سے دن میں کی تھی۔ آج دن میں صبح 8 بجے وہ مائکرو بس آئی تھی، اس کا نمبر میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ 8:15 بجے سونیا البرٹ وکٹر ہاسپٹل چلی گئی۔ کیا وہ واقعی وہاں کام کرتی ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں وہ نرس ہے اور بہت نیک نام ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ فارغ وقت میں وہ کیا کرتی ہے، غالب نے کہا۔ فاکس ویگن کی اس مائکرو بس کو سونیا کے ایک بھائی چلاتا ہے، اور وہ بھی البرٹ وکٹر ہاسپٹل میں ہے، ٹیڈی نے کہا۔ میرا ایک نظریہ درست ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا، پہلے تم اپنی بات بتاؤ۔ دونوں بہن بھائی چلے گئے۔ معلوم نہیں وہ صبح منہ اندھیرے ہی ویگن لینے نکل گیا تھا یا رات کو ڈیوٹی پر تھا، ٹیڈی نے کہا۔ اگر اس نے رات بھر ڈیوٹی دی ہوتی تو اسے صبح سٹاف کو لینے نہ بھیجا جاتا، یا تو وہ مائکرو بس کسی دوسری جگہ کھڑی رہتی ہے یا سلیم وکٹر ذرا پہلے نکل جاتا ہے۔ سونیا تیسرے پہر لوٹ آئی تھی، اس کا انسپیکٹر بھائی بھی صبح گیا اور تیسرے پہر تک وہ بھی آ گیا۔ ان دونوں کے آنے تک نازو کو بہت کچھ معلوم ہو گیا۔
مثلاً اس نے ایک اہم بات یہ معلوم کی کہ گھر میں تہہ خانہ ہے جس کا راستہ ڈرائنگ روم سے نیچے جاتا ہے۔ بظاہر وہ بند دروازہ باتھ روم کا لگتا ہے جو ڈرائنگ روم سے اٹیچ ہے، مگر اس دروازے کو مقفل رکھا جاتا ہے۔ نادو نے اتنی جلدی کیسے معلوم کر لیا؟ وہ ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی کہ پولیس انسپیکٹر آ گیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ بائیں جانب ایک گوشے میں نادو بھی موجود ہے۔ وہ حصہ کچھ تاریک بھی تھا۔ ساری وال لائٹس جلائی جائیں تو ظاہر ہے بہت روشن ہو جاتا ہے، مگر دن میں دروازے کھڑکیاں بند رہتے ہیں اور پردے پڑے رہتے ہیں، ظاہر ادھر کوئی جاتا ہی نہیں۔ نادو نے انسپیکٹر کو اندر آتے دیکھا تو وہ ایک صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ انسپیکٹر سیدھا گیا اور دروازے کو چابی لگا کر کھولا۔ نادو نے چند سیکنڈ بعد قریب جا کے سنا تو اس کے باریک قدموں کی آواز سنائی دی جو کم ہوتی گئی۔ نادو نے دروازہ کھول کر نہیں دیکھا کہ کوئی الارم وغیرہ نہ ہو، مگر اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ نیچے اتر گیا ہے۔ حالانکہ دروازہ کھلا تھا تو اسے باتھ روم ہی نظر آیا۔ انسپیکٹر صاحب کے واپس آنے سے پہلے وہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی اور کچن میں مصروف ہو گئی۔ تاہم اس نے دوبارہ سونیا کی اور اس کے بھائی کی گفتگو سنی۔ وہ اکیلے تھے اور کسی سے وائرلیس پر مخاطب تھے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کل رات کچھ لوگ آئیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا۔ اس کا اندازہ نادو نہیں کر سکی، غالب نے کہا۔ اس کی ہم سے جتنی گفتگو ہوئی، یعنی مجھ سے اور اپنے استاد سے، وہ کچھ ٹیلی پرنٹر کے پیغامات تھے۔ وقفے سے 5-10 منٹ اسے جب بھی ملے اس نے رابطہ قائم کر لیا۔ پہلے کسی نے اس پولیس انسپیکٹر پرویز وکٹر کو فون کیا تھا۔ ان کی گفتگو میں چند نام واضح طور پر لیے گئے، مثلاً جگن ناتھ اور سیوک رام کے، اور اس معاملے میں غالباً کوئی اختلاف رائے تھا یا وہ اپنی اور ان کی حکمت عملی کو غلط نتائج پر بحث کر رہے تھے کہ بات لمبی ہوئی اور انسپیکٹر پرویز وکٹر کی آواز غیر ارادی طور پر بلند ہو گئی۔ نادو بہت قریب نہیں جا سکتی تھی۔ انسپیکٹر آہستہ بول رہا تھا لیکن غصے میں آتا تھا تو احتیاط کے تقاضے بھول جاتا تھا۔ اس وقت نادو نے آپ سب لوگوں سے زیادہ عقل مند ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر تم اس کے مجنوں ہو تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک ناقص العقل عورت کو ہم سب سے افضل قرار دے دو، محسن نے احتجاج کیا۔ میں سب مردوں کی طرف سے احتجاج کرتا ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ غالب بڑھ گیا۔ نہیں مانتے تو مت مانو، میں بھی اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک اپنی بات نہیں منوا لوں گا۔ تم کہو کہ وہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ہم مان لیں گے، یہ بھی مان لیں گے کہ وہ مار داڑ میں ہم سے زیادہ نڈر ہے۔ محسن نے میانہ روی کا ایک فارمولہ پیش کیا۔ اوے نہیں، وہ تم سب سے زیادہ عقل مند ہے، غالب بولا۔ اچھا بابا، ہم سب ہی نہیں، تم سے بھی سارے جہان سے زیادہ عقل مند ہے، وہ افلاطون کی بچی، محسن نے چنچلا کر کہا۔ آگے بکو۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ میں اپنے FM بینڈ کے ریڈیو کو ٹیون کر کے ان کی گفتگو سن لوں۔ غالب نے فاتحانہ انداز میں دانت نکال کر کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ ویسا ہی ہے جیسا ہمارے پاس واقعی ٹاکی ہے، رینج کم زیادہ ہو سکتی ہے مگر ہوگا تو وہی FM بینڈ۔ سوئی کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنے سے کہیں نہ کہیں ان کی آواز کیچ کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہی کیا اور ایک جگہ ان کی آواز صاف سن لی، دوسری طرف سے معلوم نہیں کون بات کر رہا تھا، اور ان کے درمیان جھگڑا یہ تھا کہ سیوک رام اور جگن ناتھ کے ٹولے کو کس کی غلطی نے ختم کیا، سائیں پاپڑ والے کے اڈے اور کرما والی کا سراغ کس کی غلطی سے ملا۔ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں چودھری دلاور کا نام نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نہ اس کا، نہ استاد پیڈرو کا، نہ نواب خسرو جمشید کا، غالب نے کہا، لیکن سراج کا نام آیا تھا۔ پرویز وکٹر نے کہا کہ سراج کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، وہ بہت خفا تھا کہ وعدے کے مطابق مال کیوں نہیں پہنچا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہاں معاملہ چوپٹ ہو گیا ہے تو اس کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ راز کیسے فاش ہو گیا؟ کیا سراغ رساں اداروں کو مخبری ہو گئی ہے؟ پرویز وکٹر نے جواب میں جو کچھ کہا وہ اہم ہے۔ اس نے کہا کہ ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن جب میں نے MD سے بات کی تو وہ بھی میرا خم خیال ثابت ہوا کہ یہ سکندر اعظم کی فوج کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا فتح کر لیں گے۔ اس گفتگو میں MD کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا یہ سوچنے کی بات ہے۔ MD کا مطلب ہوتا ہے مینیجر ڈائریکٹر۔ یہ چودھری دلاور کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بہرحال MDW کمپلیکس کا مینیجر ڈائریکٹر ہے۔ یہ کسی اور کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن سکندر اعظم کی فوج کا حوالہ بالکل واضح ہے۔ اس بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ہماری بات کر رہے تھے اور انہیں یقین ہے کہ اس تباہ کاری کے ذمہ دار ہم ہیں، MRS والے۔ کیا انہیں یہ بھی نام معلوم ہے؟ میں نے کہا۔ غالباً نہیں، ورنہ وہ MRS ہی کہتے۔ وہ ہمارا ذکر بڑے تحقیر امیز انداز میں کر رہے تھے، غالب نے کہا، جیسے ہم کوئی ناقابل فہم، ناممکن اور بعید از امکان و قیاس کام کر رہے ہیں اور ہمارے عزائم شیخ چلی کے منصوبوں سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ ان کی گفتگو 10 منٹ تک میں نے سنی۔ بات کل پر ختم ہوئی۔ پرویز وکٹر نے کہا کہ اچھا اب جو طے کرنا ہے کل رات کر لیں گے، تم وقت پر پہنچ جانا۔
اس نے کہا کہ میری فکر مت کرو، بابا نے آرسک سے کہنا کہ دیر نہ کرے اور آرڈیپ کو سمجھا دینا کہ اس نے الٹی سیدھی بات کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ایم ڈیپ وہ نہیں ہے، آرڈیپ۔ یہ بھلا کیا نام ہوگا؟ میں نے کہا۔ اور باوان آرسک غالب مسکرایا۔ ظاہر یہ نام نہیں تھے، کوڈ تھے۔ کل میں ان ناموں پر غور کر رہا تھا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خیر ناموں سے ہمیں کیا، یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ وکٹر فیملی کے گھر میں ان کی میٹنگ ہے۔ ہمارے پاس 12 ٹائم بم ہیں، موسی نے کہا۔ غالب نے اور میں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ابھی ان کی استعمال کا وقت نہیں آیا۔ کل رات کی میٹنگ میں کون آتا ہے ایک تو یہ دیکھنا ہے، اور میٹنگ کے بعد اگر الگ الگ ان کا تعاقب کیا جا سکے تو یہ بھی کرنا ہے۔ نازو نے ڈرائنگ روم میں وہ مقناطیسی مائکرو فون صحیح جگہ پر لگا دیا تو مونگ پھلی کی ریڑھی پر ہم پوری میٹنگ کی روداد سن سکیں گے۔ ممکن ہوا تو ریکارڈ بھی کر لیں گے تاکہ بعد میں MRS کی میٹنگ میں اس پر ڈسکس کیا جا سکے۔ دوسری اہم بات ہے تہہ خانے کی دریافت۔ غالب بولا، اگر میٹنگ تہہ خانے میں ہوئی تو ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نازو وہاں نہیں پہنچ سکتی کہ اپنا مقناطیسی مائکرو فون نصب کرائے، اسے چانس بھی مل سکتا ہے۔ میں نے کہا، فرض کرو کہ وہ چائے لے کر جاتی ہے، وہ اتنے غیر محتاط نہیں ہوں گے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر چائے کی ضرورت محسوس ہوگی تو نازو سے بنوائیں گے اور خود لے جائیں گے۔ وہ اس خفیہ جگہ تک نازو کو کبھی نہیں پہنچنے دیں گے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تہہ خانہ ایک گودام ہے اور وہاں سے وہ مائکرو بس بھر کے لے جاتے تھے۔ وہاں شاید میٹنگ کی جگہ نہ ہو۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم کے دروازے بند کرنے کے بعد خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ وہ کسی خفیہ مائکرو فون کی جگہ کا شبہ کیسے کر سکتے ہیں، اور انہیں شک ہو تب بھی اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور کچھ چاہیے صاحب؟ ویٹر نے ہم سے یوں پوچھا جیسے یہ میز خالی کرنے کا نوٹس ہو۔ یہ کارروائی قطعی غیر ضروری تھی کیونکہ دوسری بیشتر میزیں خالی پڑی ہوئی تھی۔ ہاں دوست، چاہیے تو بہت کچھ۔ غالب نے ایک سرد آب بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تاج و تخت، حکومت و اقتدار، مگر فی الحال تم ہمارے لیے صرف چائے لے آؤ، باقی پھر کبھی صحیح۔ ویٹر کی صورت دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ اس نے فرض کیا ہوگا کہ غالب نشے میں ہے، چنانچہ وہ جیم کر مسکرایا اور لوٹ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ نازو کو کسی کٹھن آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ میں نے کہا، یہ مرحلہ جو بہت مشکل نظر آتا تھا، خلاف توقع بہت آسان ثابت ہوا۔ مجھے تو یقین تھا کہ ہم اتفاق رائے سے نازو کو عذاب کی جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ بہت سے زیادہ چالاک اور بے رحم لوگ ہیں، وہ اتنی آسانی سے اس پر اعتبار کہاں کریں گے، اور گھر میں تو ہرگز نہیں گھسنے دیں گے۔ مگر یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بڑے مجرم بہت احتیاط کرتے ہیں، ہر طرح سے مکمل منصوبہ بندی کرتے ہیں اور حفاظتی انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن کوئی بہت چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں جس کا خود انہیں بھی پتہ نہیں چلتا یا احساس نہیں ہوتا، اور اس چھوٹی سی غلطی کا بہت بڑا خمیازہ ناکامی کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کی ماں کی مدد تائید عزتی ثابت ہوئی۔ میں نے کہا، ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے، وہ گینٹھیا کی مریض ہے، زیادہ چل پھر نہیں سکتی۔ اس نے غنیمت سمجھا ہوگا کہ گھر بیٹھے ایک قابل اعتماد خاتمہ مل گئی، ورنہ آج کل بھروسے کے قابل تو نوکر کہاں ملتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تینوں بھائی بہن چپ ہو گئے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کی وجہ خود نازو کی اداکاری ہے۔ اس نے اپنے مظلوم، بے سہارا اور بے ضرر ہونے کا یقین دلا دیا ہوگا۔ پرویز وکٹر پولیس میں ہے، اس کی لائن SP سرائے سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن دوسری طرف سونیا اور سلیم وکٹر کا کردار زیادہ اہم ہے۔ غالباً سلیم وکٹر ہی نے ڈاکٹر حکیم بن کر ہمیں ٹریپ کر لیا تھا، وہ ڈاکٹر وغیرہ کچھ ہوگا نہیں۔ ڈاکٹر حکیم، ٹیڈی اور غالب نے کہا۔ میں نے ان کو پھر بتایا کہ میں اور رابعہ کس طرح فرار ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر حکیم کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے کہا ہوگا؟ غالب بولا، اس نے تو ظاہر کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، سوائے اس کے کہ میرا نام فرق نہیں سکندر بخت ہے اور میں اپنی شناخت کو کسی نہ کسی وجہ سے چھپانے پر مجبور ہوں، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا۔ غالب بولا، تمہیں محصور رکھنے کے لیے کسی ہاسپٹل میں یہ انتظام کر لینا آسان نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھا، اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ کوئی بہت ہوشیار اور کوئی بہت ذہین آدمی تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے اور رابعہ دونوں کو متاثر کر لیا تھا، لیکن یہ اس شکاری کا جال تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم اسی اعتماد میں مارے جائیں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں اور خود کو محفوظ سمجھے۔ وہ تو قسمت تھی کہ مجھے اس کے ہر وقت باخبر رہنے کا راز معلوم ہو گیا اور وہ خود دھوکے میں مارا گیا۔ ورنہ خود سوچو کہ ایک ڈاکٹر کیا ہاسپٹل میں ریوالور لے کر پھرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی نے اسے چیک کیوں نہیں کیا؟ ہاسپٹل سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ میں نے کہا، مریض، اس کی تیمارداری کرنے والے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آنے والے، وقت بے وقت پہنچنے والے مریض، ان سب کو چیک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے ہاسپٹلوں میں تو ایک شفٹ کا عملہ دوسری شفٹ کے عملے سے بے خبر رہتا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں اور کتنی نرسیں، یہ سب کسی کو یاد نہیں رہتا۔
اگر عملے میں کوئی نیا ڈاکٹر شامل ہو جائے تو فوراً سب کو معلوم نہیں ہو جاتا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس وقت میں یا محسن ایک گاؤن قسم کا سفید کوٹ پہن لیں اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیں تو کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ سب ایک جیسے الیے ہیں اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی جعلی ڈاکٹر یا نرس بھی ان کے درمیان موجود ہے۔ ہم آپریشن تھیٹر کے اندر تک ہو آئیں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا کہ تم کون ہو۔ اس کے لیے تھوڑا سا اعتماد چاہیے اور ایک معقول قسم کی شخصیت، اور یہی سلیم وکٹر نے کیا۔ رابعہ بھی سب ڈاکٹروں کو نہیں جانتی، مختلف وقت پر مختلف ڈاکٹر آتے ہیں۔ اس نے مان لیا کہ یہ بھی ڈاکٹر نہ ہوتا تو کیس کے بارے میں کیسے جانتا اور اندر آتا ہی کیوں۔ پھر اس نے اولڈ مین کا ذکر اس لیے کیا کہ میں بھی شک نہ کر سکا۔ شک تو ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار پھوٹ جائے تو پھر بڑھتا ہی جاتا ہے، مگر دماغ میں بیج ہی نہ ہو تو شک کا پودا کیسے سر اٹھائے گا۔ آخری کام اس نے یہ کیا کہ ڈاکٹر لطیف کا حوالہ دے دیا، اور یہی وہ کڑی ہے جس سے دوسری کڑی ملتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکٹر لطیف بھی غالب بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی احمقانہ بات کر کے تم یہ کیوں ثابت کر رہے ہو کہ تم غلطی سے صحافت کے پیشے میں چلے گئے، ورنہ تم تو تھے مونگ پھلی بیچنے کے قابل۔ میں نے کہا رابعہ جب ڈاکٹر لطیف کے گھر میں تھی تو دلاور وہاں اپنی بیوی کے نفسیاتی کیس کے سلسلے میں مشورہ کرنے کو گیا تھا۔ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ ٹیڈی بولا۔ نفسیاتی کیس تھوڑے بہت سب ہوتے ہیں، ہم بھی ہیں، میں نے کہا، جو اعصابی دباؤ پر پریشانی کے باعث نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ دوسرے درجے کے مریض سمجھے جاتے ہیں۔ پاگل پن کے تو کئی درجے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دلاور وہاں جاتا تھا اور شاید کسی موقع پر اس کی نظر رابعہ پر پڑ گئی۔ اس نے ڈاکٹر لطیف سے پوچھا ہو تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رابعہ سے بات کی ہو اور میرے متعلق پوچھا ہو، مگر اس زمانے میں رابعہ کو خود اپنی خبر نہ تھی، وہ دلاور کو میرے بارے میں کیا بتاتی۔ دلاور نے اسے ایکٹنگ سمجھا ہوگا تو شاید ڈاکٹر لطیف سے پوچھا ہوگا اور اسے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہوگی کہ رابعہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں۔ تاہم اس نے رابعہ پر نظر رکھی اور ایک دن اسے اچانک معلوم ہوا کہ رابعہ گھر سے نکل گئی ہے، اور ڈاکٹر لطیف نے ہر ہاسپٹل میں فون کیا۔ دلاور نے بھی تمام ہاسپٹلوں سے پوچھا اور بہت جلد رابعہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنی محنت کا انعام توقع سے زیادہ ملا، یعنی رابعہ کے ساتھ میں بھی مل گیا۔ اس نے فوراً سلیم وکٹر کو میری حفاظت پر مامور کر دیا اور اس کے حفاظتی انتظامات کی ہر سہولت فراہم کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی اور خود سامنے کیوں نہیں آیا؟ محسن بولا۔ تمہیں اس کا خط وہ یاد نہیں جو غالب کی معرفت ملا تھا؟ اس میں دلاور نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ میں نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ اسے مہلت ملتی تو وہ اب کیا کرتا۔ میں بے ہوش تھا اور ایسی حالت میں نہ مجھے پولیس لے جا سکتی تھی اور نہ دلاور مجھ سے بات کر سکتا تھا۔ ہوش میں آتے ہی 1 گھنٹے کے اندر اندر میں فرار ہو گیا۔ اگر اتنی دیر میں اس جعلی ڈاکٹر سلیم وکٹر نے دلاور کو مطلع کیا ہوگا تو دلاور نے کہا ہوگا کہ جلدی کی کوئی بات نہیں، صبح دیکھیں گے اور تم اس پر نظر رکھو۔ اب وہ دلاور کو کیا جواب دے گا کہ اس نے کیا نظر رکھی تھی؟ محسن ہنس کر بولا، تو کیا جواب دے گا گھر جا کر اپنی جورو کو؟ کیا آدھی رات کو منہ اٹھا کے کہاں نکل گیا تھا؟ میں نے کہا ہم تو ہیں ہی آزاد لوگ، آزاد نہیں گمراہ لوگ۔ میں کہہ دوں گا یہی لوگ مجھے بہکا کے بلکہ خائی جیک کر کے لے گئے تھے۔ محسن بولا، اور ذمہ دار تو وہ خود ہے نافرمان۔ اس نے کھانا پکانے سے صاف انکار کر دیا تھا، خود ہی کہا تھا کہ بازار سے لے آؤ۔ پھر بھی اب چلنا چاہیے۔ میں نے کہا کافی سزا مل چکی اسے، وہ دونوں پریشان ہوگی، خاک پریشان ہوگی، انہیں باتوں میں ہوش ہی کہاں ہوگا کہ کتنی دیر سے شوہر غائب ہے۔ غالب بولا۔ واپسی پر ہم نے اگلے دن کا پروگرام مرتب کیا۔ اس کارروائی میں ہم سب کو شریک رہنا تھا۔ غالب اپنی مونگ پھلی کی ریڑھی پر وکٹر فیملی کے گھر میں ہونے والی کارروائی سنے گا اور آگے نشر کرے گا۔ 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں جانب میں اور ٹیڈی واقی ٹاکی لیے موجود رہیں گے۔ گلی میں جانے والی ہر گاڑی کا رنگ، ماڈل اور نمبر وغیرہ سب ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ غالب اپنی ریڈی پر ٹیپ ریکارڈر کا اضافی بندوبست رکھے گا تاکہ وکٹر فیملی کے گھر میں جو گفتگو ہو اس کا ہر لفظ سنا جا سکے۔ ہم سب مسلح ہوں گے اور ہر قسم کی ہنگامی صورت حالات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں اور محسن اپنے پرانے طریقہ کار کے مطابق 2 گاڑیاں حاصل کریں گے۔ گاڑی خریدنے، بیچنے اور بدلنے میں رسک تھا۔ اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ اپنی ضرورت کے لیے ہم گاڑی کسی سے بھی لے لیں گے اور شرافت سے ایک بار استعمال کرنے کے بعد مالک کو پہنچا دیں گے۔ اسے سمجھا دیں گے کہ وہ پولیس کے چکر سے بچے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے گاڑی بالکل اسی حالت میں کہیں مل جائے گی۔ نہ سمجھا تو خود پولیس سے چھڑاتا پھرے گا، لیکن اس طرح ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہم کسی بھی گاڑی کی وجہ سے پہچانے نہیں جائیں گے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا جب ہم نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ آنے پر میں نے دروازے کو زیادہ قوت سے بجانا چاہا
تو دروازہ اندر ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا؟ دروازہ اس وقت سے کھلا پڑا تھا، محسن بولا۔ اپنی باتوں میں اتنا بھی ہوش نہیں کہ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں نے کہا، اور اندر سب سے پہلے داخل ہوا۔ باقی سب مجھ سے صرف ایک قدم پیچھے تھے، لیکن گھر کے اندر غیر معمولی خاموشی کا احساس ہم سب کو ایک ساتھ ہو گیا تھا۔ کیا سو گئی ہیں دونوں؟ غالب نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ ہم کتنی دیر میں واپس آ گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے میں، اور میری بیوی تو روایتی قسم کی ہے، اس کے صبح تک سونے کا کوئی امکان نہیں، محسن بولا۔ وہ صبح تک تشویش میں مبتلا جاگتی اور روتی رہتی۔ میں عموماً 12 بجے کے بعد ہی چلتا تھا اور تقریباً اسی وقت گھر پہنچتا تھا، تو ہم سب اسی وقت کھانا کھاتے تھے، غالب بولا۔ گڑبڑ کا احساس سب کو ہو رہا تھا، لیکن دل کی بات زبان پر لانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ شیلا، سب سے پہلے محسن نے آواز دی۔ رابعہ، میں نے بھی اتنی اونچی آواز میں کہا کہ وہ گھر کے کسی بھی کمرے میں ہوتی تو سن لیتی۔ پھر ایک ساتھ ہم نے تینوں کمروں میں اور باتھ روم میں دیکھا، وہ دونوں کہیں بھی نہ تھی۔ میں اوپر دیکھتا ہوں، استاد ٹیڈی نے بکھلاہٹ میں کہا۔ چھت پر؟ اس وقت چھت پر کیا کام ان کا؟ غالب بولا، لیکن اتنی دیر میں ٹیڈی اوپر پہنچ چکا تھا۔ اوپر بھی نہیں ہے وہ۔ ٹیڈی گھبرا کے واپس بھاگا تو زینے سے گرتے گرتے بچا۔ ہم سب خوف اور پریشانی میں اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ شکوک و شبہات کی گنجائش ہی نہ تھی، وہ اپنی مرضی سے اتنی رات گئے کہیں جانے والی نہ تھی، انہیں کوئی لے گیا تھا۔ غالب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹیڈی دیوار سے ٹیک لگا کر دوسری دیوار کو گورنے لگا۔ میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی، یوں جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی سگی بہنیں، دلوں کی ایک جیسی بے قراری اور محبت کی ایک جیسی تڑپ کے ساتھ جذبوں کی ساری خوبصورتی ان کی حسین صورتوں پر یوں جھلک رہی تھی جیسے شفاف سطح آب پر چاندنی۔ اب وہ جگہ سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ان کو اغوا کر لیا گیا سکندر، محسن نے بہت دیر بعد کھوکھلے لہجے میں کہا۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا، اور تھا تو اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ وہ بے رحم حقیقت تھی جو خود اپنا وجود تسلیم کراتی تھی۔ کسی کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں دلاور اینڈ کمپنی کے شکاری اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک بار تو رابعہ کو نازو اپنی جان پر کھیل کر نکال لائی تھی، مگر نازو وہ بجلی تھی جو طوفان سے ٹکرا سکتی تھی، وہ چنگاری تھی جو شعلوں سے الجھ سکتی تھی، اور وہ موج نسیم تھی جو باد سموم کو پلٹ سکتی تھی۔ کیا اب رابعہ بھی شیلا کے لیے کچھ کر سکے گی؟ نازو پہلے دشمنوں کی حصار میں تھی اور کسی دشواری کے بغیر اس نے اس حصار کو عبور کر لیا تھا۔ مجھے اب اس کی کامیابی بھی ایک جنگی چال نظر آنے لگی۔ دشمن نے اسے بھی کامیابی کا فریب دیا تھا، وہ ہمیں اس کامیابی پر خوش ہوتا دیکھتے رہے۔ آخر کار ہماری شکست پر خندہ زنی کے لیے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے یار؟ غالب نے کہا، اور ہم سب چونک پڑے۔ وہ بہت چالاک شکاری ہیں، ہم وقتی کامیابیوں سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، میں نے کہا۔ انہوں نے ہاسپٹل سے یہاں تک ہمارا پیچھا کیا ہوگا، کیا تم نے دیکھا تھا؟ غالب بولا۔ ہاں دیکھا تو تھا، اور ہم براہ راست آئے بھی نہیں تھے، میں نے کہا۔ ہم نے رکشہ والے سے مدنگ چلنے کو کہا تھا، راستے میں پروگرام بدل دیا تھا، داتا دربار میں رکے تھے اور وہاں سے دوسرے رکشہ میں یہاں تک آئے تھے۔ کہیں بھی مجھے اپنے تعاقب میں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے بے وقوف تو نہیں تھے کہ پیچھے آتے تو اس طرح کہ پتہ چل جائے، استاد ٹیڈی نے برہمی سے کہا۔ بڑا تیر مارا تھا تم نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، وہ سب دیکھ رہے تھے، سب جانتے تھے۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا اور مجرم کی طرح سب کی طرف دیکھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔